پھر انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قصہ سنا کیا کہ ایک کوئی آیا شخص اور اس نے حضرت کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے ایسے نا، کہا حضرت کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا، ہٹاؤ میں. جب مجلس میں اور کوئی بیٹھا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ جی پیر صاحب ہم تو سمجھے کہ آپ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. کہ جی کوئی میں کس کو جنت میں لے جا کے سکتا ہوں، کوئی میرے بس میں نہیں ہے کسی کو جنت میں لے کے جاؤ، اللہ لے کے جائے گا. تو فوراً سب کے عقیدہ وہیں اسی وقت. کیونکہ ان لوگوں کو مخلوق سے کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی. جب تک انسان کے دل میں مخلوق سے غرض یا ڈر ہوگا وہ اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. اگر اس کو ہے کہ فلاں آدمی سے مجھے یہ فائدہ پہنچنا ہے، یہ مجھے چندہ دیتا ہے بند کر دے گا، یہ میرے فلانا کرتا ہے، یہ میرے گھر کی سبزی لاتا ہے بند کر دے گا، اب وہ اصلاح نہیں کر سکتا. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مخلوق کی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو دور رکھیں چیزیں تو. اور کیونکہ اس منصب کا حق سے کیا کہوں بلکہ لازم یہ ہے کہ جہاں تربیت کے لیے آپ کو کوئی سخت جملہ بولنا ہے آپ بولیں، چاہے وہ بھاگ جائے، چاہے وہ رہتا ہے، چاہے کوئی چندہ آتا ہے نہیں آتا، اس کوئی پرواہ نہیں. مگر اگر آپ نے اس بنیاد پہ یا اس ڈر سے یار یہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا، آپ نے حق اور سچ چھپا لیا تو آپ نے اپنے کام سے بددیانتی کی. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں مگر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے نا. یہ پیری مریدی اتنا آسان، مرید کے لیے تو کام آسان ہے، پیر کے لیے آسان نہیں ہے. اوپر سے تو بہت اچھا ہے کہ کیا بات ہے پیر صاحب کو کیا ٹھاٹ ہے. اس کو اگر 1000 آدمی بیٹھا ہے اس کو تو اس کو 1000 آدمی کو دیکھنا ہے اور ایک آدمی کو کھرا جواب دینا ہے، آنیسٹ جواب. یہ نہیں کہ ہر کسی کو ڈانٹنا ہے، مگر وہ جس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے تو وہ اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، وہ اس کو کہنا پڑے گا irrespective کو اس کی کوئی ذاتی نقصان ہو یا فائدہ ہو یا وہ اس کے مریدین کی تعداد صفر ہو جائے. ٹھیکہ تھوڑی رکھا ہوا کہیں یہ بات نہیں آئی. دیکھنا آتا نا کہ ایسے انبیاء بھی آئے جو جن کا ایک امتی بھی نہیں ہے، مطلب ایک آدمی بھی ان پہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کیا کامیاب نہیں ہوئے؟ بالکل کامیاب ہوئے، بالکل کامیاب ہوئے. تو اس میں آج کل ہمارا مسئلہ یہ تھا، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہو، یہاں تک کہ ہم اپنے متعلقین کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ یار گھیر کے لاؤ. وہ جیسے آپ کبھی بس اڈے پہ تجربہ ہوا ہوگا آپ کا، کبھی گئے ہو نا تو وہ بلال ڈائبو والا بھی کھینچ رہا ہوتا ہے اور فیصل مغر والا بھی کھینچ رہا، دور سے آئے صاحب. تو آج پیر حضرات نے بھی یہ کام شروع کر دیا، کھینچ کے لاؤ، اور ہو سکے تو ذرا تکڑے لوگوں کو، فائنینشلی اسٹرانگ لوگوں کو کھینچ کے لانا، دال ماش والوں کو مت لانا. وہ بہت ہی کہ وہ دراصل جی بات یہ ہے نا کہ وہ صاحب حیثیت ہوگا تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کے حلقے میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور دل میں خواہش، وہ اپنے کام سے بددیانتی کر رہی ہے. پھر تو حب جا آ گئی نا. یہاں تو اصلاح حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پاکستان آتا ہوں اس واسطے نہیں کہ میرے حلقہ بڑے اور بابا ہو، میں تو اس تلاش میں آتا ہوں کہ کچھ میں ایک آدمی کو ایسا مل جائے گا جو اللہ کا نام لے گا، میرے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کی برکت سے میری مغفرت کر دے گا. اب یہ ان لوگوں کا اچھا جس کے دل میں یہ ہو، اب بظاہر تو بات ایک ہی لگتی نا کہ جی وہ کوئی بھی بیعت کر رہا اور جس طرح کر رہا تو نہیں، جو اس واسطے بیعت کر رہا تو وہ اپنے اس کو تو یہ کہ یہ اللہ کا نام لے اور اخلاص سے دین پہ چلے تو وہ پھر ڈنڈی نہیں مارے گا اپنے کام میں. سامنے والے کو جو بھی اپنے شاگرد کو جو بھی وہ ہدایت دے گا اس میں اس کا نفس شامل نہیں ہوگا، یعنی ایسی کوئی بات اس کو نہیں بتائے گا کہ جو جس میں اس کو اپنا نفسانی فائدہ ہے. وہ اسی کو ہر شاگرد کی ایسے ہی تربیت کرے گا جو اس کا فائدہ ہے، اور فائدے کے معنی
جو اس کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کے آتے ہیں، وہ اصل چیز ہے، دنیاوی فائدہ نہیں، دینی فائدہ. کیونکہ یہاں تو نظریہ جیسے مولانا عبدالغفور مانی یہاں فرما رہے ہیں کہ میں تو اس میں ہوں کہ کوئی ایک آدمی آئے گا وہ دعا کرے گا اور میری مغفرت ہو جائے گی. اس واسطے نہیں کہ میں پیر ہوں تو میں سب بیعت کرتا جاؤں گا اور میں سب کی مغفرت کراؤں گا. اب یہ دیکھیے کانسیپٹ کتنا فرق ہے. آج تک تو ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے ہیں، ہم کوئی پتہ نہیں کوئی توپ چیزیں، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ قیامت میں تمہاری مغفرت کروا دیں گے. ارے یار کیا پدی کیا کون کہہ سکتا ہے کہ کیا کس کی مغفرت، کون، تو اللہ کے کام ہے. لوگوں کو اس طرح کی امید ہے. جیسے مولانا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی، کہتے ہیں اپنے وقت کے نقشبندیہ کے امام تھے وہ. حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کو کشف ہوا تھا عرفات میں. تو پھر حضرت صوفی صاحب اتنے، وہ صوفی اقبال صاحب کتنے بڑے بزرگ، میں ابھی بتاتا ہوں، جو حضرت شیخ کے خلیفہ تھے. وہ وہاں سے پاکستان آئے اور مولانا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے نقشبندیہ میں بیعت ہوئی. یہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو اجازت ہو جاتی ہے کسی بزرگ سے تو پھر تبرکاً وہ کسی اور جگہ بھی بیعت ہو سکتا ہے، یہ اس کی گنجائش ہوتی ہے. تو صوفی صاحب کو تو حضرت شیخ سے اجازت تھی. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کب کس سن میں تشریف لائے، کہ اس وقت حضرت شیخ حیات تھے یا نہیں تھے، ممکن ہے ان کی حیات کے بعد ہی آئے ہوں. اور بہرحال انہوں نے خاص طور پہ نقشبندیت میں حضرت مولانا علی مرتضیٰ سے بیعت کی، اتنے بڑے بزرگ. اور صوفی صاحب، وہ کتاب جو ہے ڈاکٹر صاحب مرض با صفا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس میں سنایا. صوفی صاحب نے دیکھا یا صوفی صاحب کے متعلق کسی نے کوئی خواب دیکھا اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، وہاں سب بیٹھے تھے. تو اور پھر اس شخص نے یہ کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ صوفی صاحب اب ترقی کر کے ابدالوں میں ہو گئے. حضرت شیخ نے یہ کہا کہ ابدالوں میں تو وہ پہلے سے ہی تھے، اب یہ اشارہ ان کے مزید ترقی کی طرف ہے، یعنی ابدالوں سے اونچا مقام ان کا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ خاص طور پہ مولانا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ رہے ہیں. اور مولانا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے لوگوں کو، میں تمہاری مغفرت نہیں کرا سکتا، میں یہ اس آس میں نہیں رہوں گا جی ہم نے بس حضرت سے تعلق بیعت ہو گئے تو بس ہماری مغفرت ہو گئی. نہیں، تو شریعت پہ میں بھی اللہ کے آگے اتنا ہی بے بس ہوں اور اللہ کے نعمت کا محتاج ہوں، اور میں بھی شریعت کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنا تم محتاج ہو. تو ان لوگوں کی اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، وہ اخلاص سے اس راہ پہ چلنا، چاہے مرید ہو چاہے پیر ہو.